السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سود، بیاض اور ربا کے بارے میں بڑا ہی اہم سوال تھا، اور یہ سوال کوئی نیا نہیں بلکہ بہت ہی پرانا ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ذکر کیا ہے، قالوا انما البیع مثل الربا۔ تجارت، بزنس اور انٹرسٹ دونوں برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں۔ آپ کے غیر مسلم دوست نے کہا ہے کہ 2 لاکھ لگاؤ 2000 کا مہینہ پاؤ، یہ انٹرسٹ ہے۔ 2 لاکھ کا مکان لیا، 2000 کرایہ آ رہا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ انٹرسٹ بھی صحیح ہے اور جو تم نے تجارت میں لگایا ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا ہے۔ 2 لاکھ میں مکان خریدا، اب چاہے 1000 اس کا کرایہ آئے یا 5000 کرایہ آئے، اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن ربا کو، سود کو، بیاض کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ پیسہ سے پیسہ کما رہا ہے، کوئی بیچ میں سامان نہیں۔ مکان 2 لاکھ کا خریدا ہے، مکان گر سکتا ہے۔ 2 لاکھ کا مکان خریدا ہے، کرایہ نہیں بھی آ سکتا ہے، کم بھی آ سکتا ہے، زیادہ بھی آ سکتا ہے، لیکن انٹرسٹ کیا ہے؟ 2 لاکھ لگایا ہے، 2000 فکس آتا ہی رہے گا۔ فرق نہیں ہے؟ فرق ہے۔ 2 لاکھ لگایا ہے، ملنا ہی ملنا ہے، جبکہ 2 لاکھ کا مکان خریدا ہے، کرایہ نہیں بھی آ سکتا ہے، کرایہ نہیں بھی آ سکتا ہے۔ 2 لاکھ انویسٹ کیا ہے بینک میں، بینک والا کسی کو لون دیتا ہے۔ اب لون کون آدمی لیتا ہے؟ جو بالکل ہی لاچار ہو۔ بینک والا 2000 کا مہینہ دے رہا ہے، اس مجبور اور لاچار آدمی سے 3000 کا مہینہ لے رہا ہے۔ یہ سماجی انیائے ہے، یہ سماجی انیائے ہے، سماجی ظلم ہے۔ انٹرسٹ کے نام پر یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس ربا کے قباحت کو جاننے کی کوشش کیجئے، شناعت کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ آج ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے انویسٹرز ہیں اور بڑے بڑے لون لینے والے بھی ہیں۔ لون لینے والے اربوں خربوں کے مالک ہیں۔ بینک کے پیسے نہیں چکا سکتے، گورنمنٹ سے معافی مانگ لیتی ہے، گورنمنٹ معاف کر دیتی ہے، لیکن ایک غریب کسان، مزدور 10,000 روپے قرض لیا ہے، 10,000 نہیں چکا سکتا ہے، اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے کر دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ سود کا برا انجام نہیں؟ سود میں اور تجارت میں فرق نہیں ہے؟ آپ جتنے ہی غور کریں گے اتنے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ سود بدترین شے ہے، بدترین چیز ہے۔ ایک بنیا ہے جو 10,000 روپے دیتا ہے کسی بیمار آدمی کو، بنیا کو چاہیے تھا کہ
10,000 میں کچھ کمی کر دیتا، کمی نہیں کرتا بنیا، لالا جی کیا کرتا ہے، ہر مہینے اس سے اضافہ کر کے وصول کرتا رہتا ہے۔ جو بیمار آدمی 10,000 لیا تھا، جتنی ہی تاخیر کرے گا اتنی ہی 11,000 12,000 15,000 ہو سکتا ہے کہ چکر بردھی جو بیاض کا اور ربا کا سسٹم ہے وہ ڈبل ہو جائے، وہ ڈبل ہو جائے۔ یہ سماجی انیائے نہیں، پاپ نہیں تو اور کیا ہے؟ کون اس کے لیے تیار ہوگا؟ عام طور پہ لون بینک سے یا ایسے بنیا لوگوں سے کون لیتا ہے؟ مجبوری کی حالت میں لیتا ہے۔ تو مجبوری سے کسی لالا جی کو، کسی بنیا کو فائدہ اٹھانا چاہیے، یا رحم و کرم کا بھیک مانگنے والا اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے؟ غور کیجئے گا ان باتوں پر کہ سود کو اللہ رب العالمین نے کیوں حرام قرار دیا ہے۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن سود میں اتار چڑھاؤ نہیں، فکس ہے، فکس ہے۔ کہاں سے فکس؟ کون ایسا کاروباری آدمی ہے، کون ایسا بزنس مین ہے جو گارنٹی لے سکتا ہے کہ ہر مہینے اتنا انکم ہوگا ہی؟ اگر اتنا انکم ہوتا تو امبانی بھیک نہیں مانگتا، اڈانی بھیک نہیں مانگتا، اور بڑے بڑے مالیے مال لے کر نہیں بھاگ جاتے۔ سمجھیے گا، غور کیجیے گا، اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے جو مبنی برحق ہے۔